بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور پروردگار ان ابتدائی 2 آیتوں میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ تو تم امر الہی میں عجلت سے، جلد بازی سے کام مت لو۔ امر کے معنی آرڈر، امر کے معنی کنٹرول۔ تو اللہ کا امر آ گیا، تم امر الہی میں عجلت سے، جلد بازی سے کام مت لو۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اور اللہ ان باتوں سے بلند ہے، بے عیب ہے جو مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، اور اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے بالروح، روح کے ساتھ، من امرہی، اپنے امر کی۔ تو اللہ کا کام کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اپنے امر کی روح کے ساتھ۔ کن پر نازل کرتا ہے؟ اعلیٰ من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے اس پر جسے وہ منتخب کر لیتا ہے، جسے وہ چن لیتا ہے، جسے اس کی مشیت اٹھا لیتی ہے۔ یہ سورہ نحل۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ غافر میں آواز دی، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ اعلیٰ من یشاء من عبادہ۔ رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، اور وہ اپنے امر کی روح کو اتارتا ہے۔ کس پر؟ اعلیٰ من یشاء من عبادہ، بندوں میں سے اس پر جسے وہ چن لیتا ہے، جسے وہ منتخب کر لیتا ہے، جسے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ تو دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اپنے امر کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اس بندے پر جسے وہ منتخب کر لے، جسے وہ سلیکٹ کر لے۔ یعنی اگر منتخب بندہ نہ ہو تو نہ فرشتہ نازل ہوگا، نہ اس کے امر کی روح اترے گی۔ یہ طے ہو گئی بات۔ اور اب 30ویں پارے کا مشہور و معروف سورہ، سورہ قدر سب کو یاد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ ہر سال شب قدر میں فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے، روح کو بھی اتارتا ہے۔ تو اگر کوئی منتخب بندہ نہیں ہے تو کس پہ اتارتا ہے اور کس پہ نازل کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی منتخب بندے کا وجود زمین پہ ضروری ہے کہ جس پر فرشتہ بھی آئے ہر سال شب قدر میں، اور اس کے عمر کی روح بھی اترے۔ عمر کے معنی آرڈر، عمر کے معنی کنٹرول۔ پھر آواز دیکھو وقت کم ہے، میں اب
طویل آیتیں نہیں پڑھوں گا، بہت تیزی کے ساتھ آگے نکل جاؤں گا، جا کے دیکھنا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہے، وہ اولی الامر منکم، صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تمہیں میں سے ہے۔ کہنے لگے جب صاحب الامر ہم ہی میں سے ہے تو ہم خود ہی بنا لیں گے، ہے نا؟ کہنا یہ بھی کمال ہے کہ اللہ سلیکشن چاہتا ہے، تم الیکشن چاہتے ہو۔ اور اسی کا نام سیاسی زبان میں سیاست کہلاتا ہے، یہی تو ہے نا۔ تو کہنے لگے آیت میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اولی الامر کی، منکم، کم کے معنی تم، تو اطاعت کرو اولی الامر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہے۔ کہنے لگے بھائی جب ہم ہی میں سے ہے تو اولی الامر ہم خود ہی بنا دیں گے، ہے نا؟ اب انہی کی خدمت میں ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اور اس آیت میں ہے منہم، منہم کے معنی انہی میں سے، منکم کے معنی تمہیں میں سے، منہم کے معنی ان میں سے۔ سورہ جمعہ اس کی دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، منہم جو انہی میں سے ہے، منہم جو انہی میں سے ہے، تو رسول انہی میں سے ہے، انہی میں سے، تو انہیں اجازت دے دو کہ وہ خود بنا لے، کہا کہ نہیں، رسول ہوگا انہی میں سے، بنائے گا اللہ۔ تو یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں کہ اولی الامر ہوگا تمہیں میں سے، بنائے گا اللہ۔ تو تین اطاعتیں ہیں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ پہلی اطاعت اللہ کی ہے، پھر رسول کی ہے، پھر صاحب الامر کی ہے۔ تو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کس کی اطاعت کرے؟ اللہ کس کی اطاعت کرے؟ تو اللہ تو کسی کی اطاعت کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوال ہی مومل ہے کہ اللہ کس کی اطاعت کرے، یہ سوال مومل ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ہے نہیں، وہ تو کسی کی اطاعت نہیں کرے گا۔ دوسری اطاعت وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو رسول کی۔ اچھا تو رسول کس کی اطاعت کرے؟ رسول سے پہلے کل ایک ہے اللہ، رسول اطاعت کرے گا اللہ کی۔ تیسری اطاعت وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اچھا تو اولی الامر کس کی اطاعت کرے؟ تو اولی الامر کل دو کی اطاعت کرے گا، اس سے کہ اولی الامر سے پہلے کل دو ہے، رسول اور اللہ۔ تو اولی الامر اطاعت کرے گا رسول کی اور اللہ کی، ان دو کو چھوڑ کر اگر اولی الامر کسی اور کی اطاعت کرے تو وہ اولی الامر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کام چلا لو، وقت ہمیں رہنے دیں۔ بہت توجہ رکھنا، اگر نیچے کی طرف ہو تو سنبھال لینا بھائی، بہت توجہ رکھنا۔ وقت نہیں ہے، اس لیے ابھی یہ چیئر بدلنے کا ٹائم نہیں ہے، ممبر بدلنے کا ٹائم نہیں، بہت توجہ رکھنا، ہے نا؟ تو اولی الامر اطاعت کرے گا کل دو کی، اس لیے کہ اس سے پہلے کل دو ہے، اللہ ہے اور رسول ہے۔ تو رسول اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی اولی الامر اطاعت کرتے وہ اولی الامر نہیں ہے۔ اگر استاد سے تعلیم لے تو استاد کی اطاعت کی، اگر ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے تو ڈاکٹر کی اطاعت کی۔ یہی سبب ہے کہ آل محمد کے کسی امام نے نہ استاد کے آگے گھٹنے ٹیکے نہ کسی ڈاکٹر سے نسخہ لکھوایا۔ یہ بات پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی، رکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے۔ اب آیتیں بہت ہیں، وقت کم ہے، تو اب میں پورا پیراگراف بھی نہیں پڑھ رہا، آخر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ لفظ امر پہ روکنا ہے، جو ہے اولی الامر تو سمجھ میں آ گیا نا، اب روکنا ہے۔ اب دیکھو جبریل مریم کے پاس آئے، آیتیں ہیں میرے حافظے میں، وقت صرف ہو جائے گا اس سے روک رہا ہوں، اوپر کی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جبریل جناب مریم کے پاس آئے، جناب مریم گھبرائی تو جبریل کہہ لیا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لہٰب لک غلاما زکیہ، مریم میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔
قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. جناب مریم حیرانی کے عالم میں کرنے لگی کہ بھئی مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے مسیح نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے. تو کردار مریم اس لیے بے عیب کہ ایک بے عیب نبی کو اس کی گود میں پلنا ہے. بھائی مریم معصومہ اس لیے کہ اس کی گود میں ایک معصوم کو پلنا ہے. اچھا مریم خود معصومہ ہے، بہت توجہ رکھنا. اور مریم کی اسمت پر قرآن کی آیت کی مہر لگی ہوئی ہے، یا مریم ان اللہ استفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم ہم نے تمہیں چن لیا، طہرک پاک رکھا ہے نا. تو مریم چنی ہوئی ہیں، مصطفیٰ ہے، معصومہ ہے. ٹھیک ہے، تو مریم خود معصومہ ہے نا. تو پروردگار معصومہ ہے، مریم معصومہ ہے. کسی خطاکار سے مریم کی پرورش کروا دے کہ نہیں، چونکہ معصومہ ہے تو خطاکار سے پرورش نہیں کرواؤں گا. تو مریم معصومہ ہے تو مریم کی کفالت کے لیے زکریا کو رکھوں گا، معصوم نبی کو. کیوں؟ اس لیے مریم خود معصومہ ہے، اس لیے کسی خطاکار سے پرورش نہیں کرواؤں گا. تو جب مریم کی پرورش کرنے والا خطاکار نہیں ہو سکتا تو محمد کی پرورش کرنے والا نعوذ باللہ کافر کیسے ہو جائے گا؟ بہت توجہ رکھنا. ٹھیک ہے مالک، بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ معصومہ ہے مریم اس لیے کفل زکریا، انہیں زکریا نبی سے کفالت کروائی. ٹھیک ہے نا. مالک کائنات کا سب سے بڑا معصوم ہے محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، آخری نبی ہے، سب سے بڑا معصوم ہے. تو پروردگار زکریا ہی کو بھیج دے کہ تیرے محمد کی پرورش کر دے. کہ بھئی زکریا تو انتقال کر گئے. مالک ٹھیک ہے، زکریا انتقال کر گئے، عیسیٰ تو زندہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہیں، صاحب انجیل ہیں، صاحب شریعت ہیں. تو عیسیٰ ہی کو اتار دے کہ تیرے محمد کی پرورش کر دے. کہ بھئی بات کو سمجھو، اگر محمد کی پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے افضل نہ ہوتا تو عیسیٰ کو اتار دیتے. اگر محمد کی پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے افضل نہ ہوتا تو ہم عیسیٰ کو اتار دیتے. پروردگار یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اس لیے کہ زکریا نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے، اور یہ محمد کی پرورش کرنے والا یہ تو نبی بھی نہیں ہے. کہا بھائی بات کو سمجھو، فرق کو سمجھو. نہ نسل زکریا میں امامت ہے، نہ نسل عیسیٰ میں امامت ہے. امامت چلے گی تو ابو طالب سے چلے گی. دیکھو مجھے لفظ کہاں جانا ہے؟ امر تک. کہاں پہ؟ امر تک. لیکن بات علی کے باپ تک آ گئی، بات علی کے باپ تک آ گئی. اب جملہ حجیہ کے بغیر تو آگے بڑھ نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے عالم اسلام میں علی کے علاوہ کسی کا باپ ہی نہ ہو. علی تو سنو خدا کی قسم، علی تو خوش نصیب ہے کہ انہیں معلوم تو ہے کہ ان کے باپ ابو طالب ہیں. دیکھو مکے میں 40 سے زیادہ گھر تھے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا حبیب کس گھر میں پیدا ہوا؟ کس گھر میں پیدا ہوا؟ ابو طالب کے، ہے نا؟ محمد رسول اللہ اللہ کا حبیب وہ پیدا ہوا کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، شرک سے نفرت کرنے والے خدا، بت پرستی سے نفرت کرنے والے خدا،
تجھے کائنات کے سب سے بڑے رسول کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہ ملا؟ بھائی کبھی اس اینگل سے بھی تو سوچو، کبھی اس اینگل سے تو سوچو. تو اب اللہ کا حبیب پیدا کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر میں. مالک احسان تو ہو گیا ابو طالب کا، اب بدلہ کیا دے گا؟ کہا بھائی میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں، اب ابو طالب کا بیٹا پیدا ہوگا میرے گھر میں. بھائی آپ کھڑے ہو کے بنانے کو تکلف نہ کریں، کھڑے ہو کے بنانے. کون سی بات؟ ہاں بھائی جانا کہاں تک ہے؟ لفظ امر تک ہے، لیکن رک جاؤ نا یہاں پہ ایک 2 دقیقے کے لیے تو رک جاؤ، 2 دقیقے کے لیے ہے نا. قرآن میں میرے نبی کا نام احمد لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ احمد. آئے تھے احمد ہے نا. اچھا تو یہ نام کیا ہے؟ محمد ہے نا. اس نام کے لیے حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نام محمد آسمانوں کے پردوں کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. اس نام کو آسمانوں کے پردے میں چھپایا تھا، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے. جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھو کہ محمد کو محمد نام کس نے دیا؟ ابو طالب نے. کس نے دیا؟ ابو طالب نے. تو یہ کیسا چچا تھا جو آسمانوں کے پردوں کو توڑ کر پیچھے تک دیکھ رہا تھا؟ بس اب رکنا نہیں ہے، جیسا ہی ہو توجہ رکھو. دیکھو میرے پاس سخنائے گفتگی بہت ہے، اگر میں چاہوں تو آخر تک حضرت ابو طالب پر ہی پڑھتا رہا، لیکن میں نے لفظ امر کو ڈسکس کر لیا تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اسی کے اوپر آگے چلے، ورنہ بہت ہے. اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جب علی مدینے کی گلیوں سے، کوفے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو لوگ علی کو مینٹل ٹارچر کرنے کے لیے کہتے تھے یا علی ابو کا فنار، علی تمہارے باپ تو نعوذ باللہ جہنم میں ہے. پھر کوئی ملا کہا بھائی جملہ یا علی ابو کا فنار، علی نعوذ باللہ تمہارے باپ تو جہنم میں. پھر کوئی ٹکرایا، علی نعوذ باللہ ابو کا فنار تمہارے باپ تو جہنم میں. علی نے نوٹس نہیں لیا، علی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا. ایک دن کوئی برابر والا ٹکرایا. اچھا برابر والا تاریخ کی نگاہ میں اس سے کہ جب علی کی برابری آدم، نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ نہ کر سکے تو کوئی عرب کا بدو کیسے کر لے گا، ہے نا. تو برابر والا تاریخ کی نگاہ میں ہے نا جب ٹکرایا اور اس نے دیکھا علی کو اور کہنے لگا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارے باپ تو جہنم میں، اعوذ باللہ. میرا علی رک گیا اور رکنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا انا قسیم الجنت والنار وہ ابھی فنار. بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، وہ ابھی فنار، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ تو علی بتلانا کیا چاہ رہے تھے؟ تو بتلانا یہی چاہ رہے تھے کہ بھائی میں ہوں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا، تو میرے باپ کی فکر نہیں کرو، اپنے باپ کی فکر کرو. بس رکنا نہیں ہے. یہ باتیں درمیان میں آ گئی، مجھے آگے جانا ہے. اچھا تو جیسے جبریل نے کہا کہ میں تو تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا، میں اچھا تو جبریل چھوٹا رسول ہے،
اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ پاک و پاکیزہ بچہ دے دے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے اس کے لیے سوچ کے بیٹھتے ہیں کہ اس سے یہ وہ اولاد مانگی یا نہ مانگی، ہے نا؟ تو جیسے ہی کہا کہ میں تو تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا ہوں، مریم نے کہا کہ بھائی وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، ہے نا؟ مجھے کسی نے بشر نے مس نہیں کیا، میرا کردار بہ گیا، بے عیب ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ کہنے لگا جبریل قَالَ كَذَلِكِ، مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے کہا ہے، قَالَ رَبُّكِ، اور تمہارے رب نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہوا علیہ حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں ایک کنواری کے بدن سے بچہ پیدا کرتا ہوں، اور ایسا ہم کیوں کریں گے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے اپنی نشانی بنائیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، وَكَانَ أَمْرًا، آیا لفظ نہیں آیا، آگیا نا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور سنو مریم، وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا۔ سننا آواز بلند تر سلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے نا؟ تو کانا امرن مقضیہ، مریم وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا، امر الہی ہے، ہو کے رہے گا، ہے نا؟ تو عیسیٰ امر سے ہیں، سننا بھائی پیچھے والے، عیسیٰ امر سے ہیں، آج تک زندہ ہیں بھائی، عیسیٰ امر سے ہیں، آج تک زندہ ہیں، امر زندہ رہے تاکہ جب صاحب الامر ظہور کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گواہی دے کہ یہ صاحب الامر ہے۔ کون سی بات؟ یہاں تک تو آ گئی نا بات، ٹھیک؟ اب رک جاؤ، میں نے کیا کہا بھائی؟ عیسیٰ امر سے ہے، ایک آگا مریم وہ بچہ امر سے ہوگا، خلق سے نہیں ہوگا، تو امر کا بچہ اور ہوگا، خلق کا بچہ اور، بھائی امر کا بچہ اور ہوگا، خلق کا بچہ اور ہوگا، ہے نا؟ اب آیتیں بہت ہیں، وقت نہیں ہے، آیتیں بہت ہیں۔ عیسیٰ امر سے ہے، عیسیٰ کس سے؟ امر سے، خلق کا بچہ اور، امر کا بچہ اور، عیسیٰ امر سے ہے، ٹھیک؟ ولادت ہوئی 3 گھنٹے کا عیسیٰ، ہے نا؟ مریم کے آغوش میں شہر ناصرہ میں لے کر داخل، یہودی چوک پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا، یہ سب آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر آیتیں پڑھوں گا بہت وقت صرف ہو جائے گا، حافظے میں آئے تھے، جیسے ہی مریم کو آتے دیکھا تو چوک پہ بیٹھے ہوئے یہودی کہنے لگے یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ فاشارت الیہ، مریم نے 3 گھنٹے کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے ہی اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا تو عیسیٰ کو بولنا چاہیے نا، بولے نہیں، پہلے یہودیوں کو بلوایا، پہلے یہودیوں کو بلوایا، عیسیٰ نہیں بولے، یہودیوں کو بلوایا، یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم نے اشارہ کیا نا بچے کی طرف، تو عیسیٰ کو بولنا چاہیے، ابھی بولے نہیں، جیسے ہی مریم نے اشارہ کیا یہودی بولے، کہنے کہ بھائی یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، اور گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ بولا نہیں کرتا، تو اب سمجھ میں آیا کہ گود کے بچے کے بولنے پر ہمیشہ یہودیوں کو حیرانی ہوتی ہے۔ یہ بات پہنچ گئی نہیں پہنچی؟ پہنچ گئی ہے نا؟ اب جب کہلوا دیا عیسیٰ نے کہ گود کا بچہ نہیں بولتا، اب عیسیٰ بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بولے نا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو عیسیٰ دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ انی عبداللہ، ہے نا؟ پھر پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اللہ نے آدم بھی امر سے ہے،
آیتیں ہیں میرے پاس. انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. تو آدم بھی امر سے ہے، عیسیٰ بھی امر سے ہے. عیسیٰ دنیا میں آئے، امر کا بچہ اور ہوگا، خالق کا بچہ اور ہوگا. عیسیٰ دنیا میں آئے، کہنے لگے انی عبداللہ نفخت فیہ من روحی. آدم کے اندر اپنے روح کی ایک رمق ڈالی. آدم کہنے لگے الحمدللہ. آدم کہنے لگے، عیسیٰ بولے انی عبداللہ، آدم بولے الحمدللہ. آپ سمجھ میں آیا کہ خلق کا بچہ اور ہوگا، عامر کا بچہ اور ہوگا. خلق کا بچہ آئے گا تو روتا ہوا آئے گا، اور عامر کا بچہ آئے گا تو بولتا ہوا آئے گا. پہنچی بھائی عیسیٰ عامر ہے، عیسیٰ عامر ہے. مریم کی گود سے بولے تو جو مریم کی گود سے بولا وہ عامر ہے. اب جو محمد کی گود سے بولے وہ صاحب الامر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب خلق کا بچہ اور عامر کا بچہ اور. ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے، آیتیں بہت ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اس کو بہت تیزی سے سمجھنے کی. خلق کا بچہ اور عامر کا بچہ اور. سورہ یاسین کا آخری پیراگراف. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. عجیب ہے یہ انسان، ہم پر مثالیں قائم کرتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ، یہ انسان کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان گلی سری پوشیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل، میرے محمد ان سے کہہ دے، یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں آغاز میں پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ پیدا کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے. وہ اللہ پیدا کرنے کے، تو آیت نے بتا دیا کہ اس کے پیدا کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. آیت نے بتایا کہ اس کے پیدا کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ بات کو تھوڑا سمجھاتا پہلا کہ یہ طے ہو گیا کہ ایک سے زیادہ طریقے ہیں نا. ایک طریقہ سبب سے ملے چیز پیدا ہو جائے، ماں باپ سے ملے اولاد پیدا ہو جائے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کن فیکون سے بناتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے صالح کی اونٹنی، جیسے موسیٰ کا ڈنڈا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیدا کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے. پھر آگے بڑھ کر آواز دی، آگے بڑھ کر وقت نہیں ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا، پوری آیت بھی نہیں پڑھ رہا. کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لہ الخلق والامر. آگے امر آگیا، الا لہ خلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے، امر بھی اللہ کے لیے. آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اللہ کے لیے، امر بھی اللہ کے لیے. کبھی خلق سے بناتا ہے، کبھی امر سے بناتا ہے. کبھی خلق سے بناتا ہے، کبھی امر سے بناتا ہے. خلق سے کیسے بناتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہے نا؟ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر رہنے مادر میں منتقل کر دیا. اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، کھال چڑھائی، ثم انشأناہ خلقا آخر، اور آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. ہے نا؟ تو مختلف درجات سے گزارا، مختلف اسٹیجز سے گزارا، مختلف فیزز سے گزارا. تو جہاں درجہ بندی ہو، ٹائم لے، وہاں پہ ہے خلق. اور کئی بات. اور امر کیا ہے؟ امر کیا ہے؟ ترجمہ نہیں کروں گا. انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن 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 فیکون. امر کیا ہے؟ کہتا ہو جا، ہو جاتی ہے. تو جہاں درجہ بندی ہو وہاں ہے خلق، جہاں یکبارگی ہو وہاں پہ امر.
سمجھ میں آگے نا؟ اب اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. اللہ کے ہر خلق میں ایک امر ہے. اور توجہ رہے. زمین خلق ہے. زمین خلق ہے. یہ گھومتی کیوں ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کا امر ہے. زمین خلق ہے. یہ اس میں کشش کیوں ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کا امر ہے. آگ خلق ہے. یہ جلاتی کیوں ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کا امر ہے. مقناطیس خلق ہے. یہ لوہے کو کھینچتا کیوں ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کا امر ہے. پانی ایسا سیال ہے. سیال کہتے ہیں لیکوڈ کو بہتا ہوا. پانی ایسا سیال ہے جس کا قطرہ قطرہ مل کے رہتا ہے. مٹی کے ڈھیر کو ہاتھ سے داہنے کرو بائیں کرو رک جائے گا. پانی کے ڈھیر کو ہاتھ سے ہٹاؤ وہ واپس مل جائے گا, ہے نا؟ تو پانی ایسا سیال ہے جس کا قطرہ قطرہ مل کے رہتا ہے. تو پانی خلق ہے. یہ مل کے کیوں رہتا ہے ہمیں کیا معلوم؟ اللہ کا امر ہے. تو یہ جو آخری کیوں ہے نا, آخری کیوں, اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے جنہوں نے اے آئی ایجاد کر لیا, ایٹم بم بنا لیا, جن کا دعویٰ ہے نا کہ ہم نے کائنات کو تسخیر کر لیا, ہماری گاڑی چاند پہ اتر گئی, ہم نے میزائل بنا لیے اور ہم آگ بن کے میزائل چاروں طرف مار بھی دیتے ہیں, ہے نا؟ ہمیں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہمیں انسانیت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ہم ہی نے بنایا اور ہم اتنے ظالم ہیں کہ انسانوں پہ مار بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کائنات کو تسخیر کر لیا, اس آخری کیوں کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ آخری کیوں ہے امر. اب اس کا وہ جواب وہ دے جو صاحب الامر ہو. آنے دو بابے کو پھر دیکھیں گے, آنے دو پھر دیکھیں گے کہ کس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے. ذرا صبر تو کرو. اور ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں, اس زمانے آخر سے بہت قریب ہے, بہت توجہ ہے نا. تو اب عجیب بات ہے, اللہ کے ہر خلق میں امر ہے, ٹھیک ہے. زمین خلق ہے, زمین کا گھومنا امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کا کھینچنا امر ہے. آگ خلق ہے, آگ کا جلانا امر ہے. پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. اب وہ جو صاحب الامر ہو جب چاہے گا آگ سے, خلق سے امر کو نکال کے آگ کو گلزار کر دے گا یا نہیں؟ بھائی آگ خلق ہے, آگ کا جلانا امر ہے. تو وہ جو صاحب الامر ہو جب چاہے گا خلق سے امر کو نکالے گا, آگ کو گلزار کر دے گا. بھائی یہی ہے نا, پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. جو مالک امر ہو جب چاہے گا خلق سے امر کو نکال کر پانی میں راستہ بنائے گا یا نہیں؟ بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ موسیٰ 12 قبیلوں کے ساتھ چلے, 12 پیچھے فرعون نے تعاقب کیا, پہنچے, آگے دریا ہے, سمندر ہے, نیل ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے بڑھے 2 ماہ, پیچھے ہٹے 2 ماہ. ایک مرتبہ حکم آیا, بس موسیٰ انضرب بعصاک البحر, موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, عصا ہے, اسے پانی پہ مارو. موسیٰ نے ڈنڈا پانی پہ مارا, ہے نا؟ وہ جو مالک امر تھا اس نے خلق میں سے امر کو نکالا, ڈنڈا مارا, پانی میں راستہ بن گیا. موسیٰ 12 قبیلوں کے ساتھ اتر گئے. 12 قبیلے تھے, موسیٰ کی 12 قومیں, 12 قبیلے اتر گئے پانی میں. ادھر موسیٰ کا آخری آدمی پانی سے باہر آیا اور ادھر فرعون کا آخری آدمی پانی کے اندر آیا. وہ جس نے خلق میں سے امر کو نکالا تھا, امر کو واپس گھر میں ڈالا, وہی پانی مل گیا. موسیٰ والے بچ کے نکل گئے, موسیٰ اپنے والوں کو بچا کے لے گئے, فرعون اپنے اچھے بروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا. موسیٰ
کی 12 قوموں کو بچا لے گئے. موسیٰ 12 کی 12 قوموں کو بچا لے گئے. اچھا تو موسیٰ کی 12 قومیں کیا معصوم تھی؟ خطاکار تھی. خطاکار تھی. بس ایک معصوم تھا موسیٰ جو امام تھا, ہے نا؟ تو تم نے ایک امام کی طاقت دیکھی, ایک امام کی طاقت کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات تک لے جاتا ہے. تو کیا 12 امام مل کر ایک قبیلے کو نجات تک لے جائیں گے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, ولیت منکرۃ لعنت, نعرہ حیدری, یا علی. حضور امام زمانہ بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد اللہ. بس مجھے 6 بجے تو ٹوک دیے گا بالکل. کیا کہنے کے بعد 5-7 منٹ ہے نا, اور اس میں اپنا کام کروں بہت تیزی کے ساتھ. اسی کے مجھے ایک جملہ روکا ہوا ہے, میں بہت توجہ ہے نا. تو موسیٰ ڈنڈا مارا, پانی پھٹا, ہے نا. موسیٰ قبیلے کے ساتھ تو تھے. ادھر موسیٰ کا آخری آدمی نکلا, فرعون کا آدمی آخری آگے پانی میں آیا, پانی مل گیا, ہے نا. موسیٰ والے بچ کے نکل گئے, فرعون والے سارے ڈوب گئے, ہے نا. یہ پانی کو پتہ کیسے چلا؟ پانی کو پتہ کیسے چلا کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت؟ بھائی پانی کو کیسے پتہ چلا؟ ہے نا. تو اللہ نے پانی پر وحی کی کہ سنو, موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت. یہ دنیا کی بات تھی. اب قیامت میں اللہ آگ پہ وحی کرے گا کہ علی والوں کو چھیڑنا مت, دشمنان علی کو چھوڑنا مت. پہنچی بات ہے نا, ہے نا. روکے رہے. بھائی زمین خلق ہے, زمین کا گھومنا امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کا کھینچنا امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کا کھینچنا امر ہے. پانی خلق ہے, مل کے رہنا امر ہے. آگ خلق ہے, آگ کا جلانا امر ہے. مقناطیس خلق ہے, گوہے کو کھینچنا امر ہے. سورج خلق ہے, سورج خلق ہے. تو کچھ نہ کچھ تو امر ہوگا نا. تو سورہ یاسین میں آواز 36واں سورہ قرآن مجید کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنے میدان میں پوری رفتار کے ساتھ جا رہا ہے. تجری, پوری رفتار کے ساتھ جا رہا ہے. تو زمین خلق ہے, زمین کا کھینچنا امر ہے. سورج خلق ہے, رفتار کے ساتھ جانا امر ہے. پھر سنو, زمین خلق ہے, زمین کا گھومنا امر ہے. سورج خلق ہے, رفتار کے ساتھ جانا امر ہے. تو اب جو صاحب الامر ہوگا, اگر نماز قضا ہو رہی ہوگی تو سورج کو پلٹا لے یا زمین کو گھما دے, تعجب نہیں کرنا. ہے نا بھائی, سورج خلق ہے, رفتار کے ساتھ جانا امر ہے. زمین خلق ہے, زمین کا گھومنا امر ہے. اب کسی کی نماز قضا ہو رہی تھی, کسی کی نماز قضا ہو رہی تھی, تو وہ جو صاحب الامر ہو, سورج خلق ہے, رفتار کے ساتھ جانا امر ہے. تو وہ جو صاحب الامر ہو, اگر رفتار سے جاتے ہوئے سورج کو پلٹا دے تو اس پہ تعجب نہ کرنا. اچھا تم محاورے میں کہتے ہو سورج طلوع ہوا, سورج غروب ہوا, یہی ہے نا. اصل میں زمین گھوم رہی ہے, اصل میں زمین گھوم رہی ہے. تو کسی کو حق ہو نہ ہو, جو ابو تراب ہے اسے تو حق ہے نا کہ وہ تراب کو گھما دے, ہے نا. اب تو بات واضح ہو گئی نا. بس اچھا, بس ابھی 6 میں کتنا منٹ ہے, اور آزان کتنے بھائی شروع ہوگی ہے؟ ہاں مسائب بھی تو پڑھنے نا مجھے 10 منٹ مسائب بھی چاہیے.
ٹھیک ہے بس میں ذرا سا آگے جا رہا ہوں، بس ذرا 5:15 تک تو جا سکتا ہوں یار، بس تھوڑا سا ہے بولنے عمل کو پورا کرنا ہے۔ آواز بلند تر صلوات عمل کو پورا کریں گے، اور صحیح معنوں میں عمل اسی وقت پورا ہوگا جب صاحب العمل کا ظہور ہوگا۔ دیکھیں یہ ہمارے اور تمہارے بس میں تو ہے نہیں، پھر دیکھیں گے کس کی کتنی ٹیکنالوجی چلتی ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ بول رہا ہے، اور چیلنج ہے اس پہ، کیا ہے؟ میں آپ کی ٹیکنالوجی کو چیلنج کرتا ہوں اور ابھی اس کی دلیل لوں گا۔ وہیں پہ روکوں گا، دیکھیے گا ابھی دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو صاحب العمل ہو جب چاہے گا خلق سے عمل کو نکال دے گا، تو اب سورج پڑ رہا ہے زمین کو گھمائے، تعجب نہ کرنا، ٹھیک؟ اب جاؤ جا کے دیکھو جنگ خیبر کے بعد، خیبر کی جنگ کے بعد مسلمان پلٹے، رسول کا لشکر، رسول اللہ پلٹنے کے بعد رسول اللہ نے اپنے لشکر کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور جس وقت نبی نے پڑاؤ ڈالا اس وقت علی کو کسی کام سے بھیج دیا۔ اچھا یہ ایک قصہ کہانی نہیں ہے، سیاسی تبصرے میں کرتا ہی نہیں ہے، یہ دیکھیں ممبر سیاست کے لیے نہیں ہے، کہانیاں میرے پاس بھی بہت ہیں سیاسی، لیکن ممبر جگہ نہیں ہے سیاست بیان کرنے کے لیے، ہے نا؟ اور دیکھو سیاست ممبر سے وہی کرے گا جس کے پاس پڑھنے کو آیتیں نہیں ہوں گی، روایتیں نہیں ہوں گی، تو جہاں فضائل کی شارٹیج ہو جائے، پڑھنے کو آیتیں اور روایتیں نہ ہوں، تو وہاں ممبر سے عبادت نہیں ہوگی، سیاست ہوگی۔ کھری بات کر رہا ہوں، کھری بات، اس جگہ ممبر کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ممبر کا وقت واقعی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو فاسق و فاجر لوگوں پہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا کلام پڑھو، محمد علیہ محمد کا فرمان پڑھو۔ اب سنو، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، تذکرۃ الخواص، مصنف کا نام ہے سبت ابن جوزی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس واقعے کو 4 روایتوں سے نقل کیا ہے، اسی واقعے کو 4 روایتوں سے پڑاؤ ڈالا، نبی نے علی کو کہیں بھیج دیا، نماز کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی، جب علی پلٹ کے واپس آئے اور آ کر رسول کے پاس بیٹھے تو جیسے ہی بیٹھے رسول نے اپنے سر علی کے دانے پر رکھ دیا، ہے نا؟ اور وہی کو وقت ہے جب رسول پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو رسول کا سر علی کے زانوں پر ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے نبی پر، علی نے ابھی تک نماز پڑھی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی علی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سر رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی علی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سر رسول کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی سر رسول کو دیکھا، ہے نا؟ اور سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، علی کو نماز پڑھنی ہے، سورج دیکھا پھر سر رسول کو دیکھا، ہے نا؟ آسمان کے سورج کو بھی دیکھا اور کائنات کے سورج کو بھی دیکھا، نہیں مانو میری بات؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے کمال کے وقت کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے، بلا فاصلہ، سورج کے پیچھے بلا فاصلہ آئے، تو اب سمجھ میں آیا کہ سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ چاند آ رہا ہے، درمیان میں ستاروں کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت توجہ رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا، ٹھیک؟ تو اب نماز پڑھنی علی کو، سورج کو دیکھے، نبی کو دیکھے، ہوتے ہوتے علی نے اشارے سے نماز پڑھی، علی نے اشارے سے نماز پڑھی۔ کوئی بہت زیادہ تبلیغی مزاج کا آدمی ہوتا نا، علی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جانتے ہو کیا کرتا؟
وہ آہستہ سے سر رسول کو اٹھا کر زمین پہ رکھتا اور کھڑے ہو کر کہتا اللہ اکبر. بہت بڑا موبائل ہے ایسے ہیں کوئی بہت بڑا ہوتا ہے نا تو اللہ اکبر اللہ کی نماز کا ٹائم. وہ آہستہ سے سر رسول کو اٹھا کے رکھتا زمین پر, کھڑا ہو کر کہتا اللہ اکبر. لیکن یہ کوئی عام تو ہے نہیں بھائی, عام تو ہے نہیں نا, یہ تو علی ہے, جانتا ہے کہ نماز فروع دین میں ہے, محمد اصول دین میں ہے نا. اب علی نے اشارے سے نماز پڑھی, ادھر اشارے سے علی نے نماز ختم کی, ادھر سورج غروب ہوا, وحی کا نزول ختم ہوا, رسول نے آنکھیں کھولی, علی کی صورت دیکھی, کہنے کہ یاری نماز پڑھی. خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ اور رسول مل کر علی کے لیے کوئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. ادھر نماز ختم ہوئی, سورج غروب ہوا, وحی کا نزول نبی پہ ختم ہوا, آنکھیں کھولی, پہلا سوال یا علی نماز پڑھی. اب علی کیا جواب دیا جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں تھا, اللہ کی اطاعت میں تھا, اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا, رسول کی اطاعت میں تھا, کسر میرے داروں پہ تھا, ہے نا. کہا یا علی سورج پلٹاؤ, یا علی سورج پلٹاؤ. اب تاریخیں لکھتی ہیں کہ علی نے بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا, بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دائنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا. سورج اتنا بلند ہوا کہ دیکھنے والوں نے سورج کی شعاع پہاڑ کے اوپر دیکھی. دیکھنے والوں نے سورج کی شعاع, حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ سورج اتنا طلوع ہوا کہ ہم نے اس کی شعاع پہاڑوں کے اوپر دیکھی. بہت اوجھل ہے. ٹھیک, تو بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا, دائنے ہاتھ کے اشارے سے علی نے سورج پلٹا دیا. جو صاحب الامر ہے اس نے خط میں سے ہم کو نکال دیا, سورج کو پلٹا دیا. جب سورج پلٹا لیا تو کہا یا علی نماز پڑھو, یا علی نماز پڑھو. علی نے وہ نماز پھر دوبارہ پڑھی, علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی. ٹھیک ہے نا, ایک تو اشارے سے پڑھی, دوبارہ سورج پلٹا کے پھر وہی نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے نا. تم سفر میں جاتے ہو تو 4 رکعت کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ 2 رکعت. تکلیف شرعی ہے, قصر پڑھو. جب تم نے قصر پڑھ لی سفر میں تو واپس آ کے یہ پھر نماز پڑھو گے؟ نہیں, تمہاری تکلیف شرعی تھی قصر پڑھنا, اب دوبارہ تو نہیں پڑھو گے نا. تو علی کی تکلیف شرعی تھی کہ اشارے سے نماز پڑھے, یہ دوبارہ سورج پلٹا کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ہے نا سوال. اگر پہلی نماز صحیح تھی تو دوسری کیوں پڑھی, اور اگر دوسری صحیح ہے تو پہلی کیا تھی, ہے نا. تو اب یاد رکھنا, ابھی میں سائنس کی طرف آ رہا ہوں, اس کے بعد ایک جملہ بس یاد رکھنا اس بات کو کہ اس مرحلے پر میرے علی پر وہ دونوں نمازیں واجب تھی, دونوں نمازیں علی پر واجب تھی. پہلی نماز اشارے سے اس لیے پڑھی کہ علی ہے امام اور امام معصوم سے نماز قضا نہیں ہو سکتی, اس لیے اللہ اکبر, ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو دوسری نماز کیوں پڑھی؟ نہیں, دوسری نماز کیوں پڑھی, ہے نا. اب دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ پورا پیراگراف آیتوں کا پڑھتا, جا کے قرآن میں دیکھنا. ابراہیم نمرود کے دربار میں آئے, ہے نا, اور ابراہیم نے اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی. کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا موت دیتا ہے, یحیی و یمیت. نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں, میں بھی زندگی دیتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم اور آگے بڑھ گئے, کہنے لگے میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو فاتح بیا من المغرب, تو اس کے برعکس کر دے, تو مغرب سے سورج کو نکال دے,
بہت الذی کفر، وہ کافر بادشاہ مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ خلق کو دیکھ رہا تھا، عمر پر کنٹرول نہیں تھا، ہے نا؟ تو ابراہیم کے زمانے کا استدلال کیا ہے کہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے، جو مغرب سے سورج کو نکال دے، وہ ہے رب۔ یہی ہے نا ابراہیم کے زمانے کا استدلال کیا ہوا؟ ابراہیم نے یہی تو کہا کہ اگر تو رب ہے تو فاتح بہا من المغرب، مغرب سے نکال دے، مغرب سے نکال دے، مشرق میں غروب کر دے، ہے نا؟ اب علی ہیں کون؟ ابراہیم کی نسل سے، ابراہیم جد محمد کے بھی، ابراہیم جد علی کے بھی، ہے نا؟ اب علی کی احتیاط دیکھی کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں نہیں، مغرب ہی میں غروب کر دیا۔ بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا۔ تو اب یہ ابراہیم کے زمانے کا استدلال کہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے وہ ہے رب۔ تو پہلی نماز اس لیے پڑھی کہ امام سے نماز قضا ہو نہیں سکتی، اور دوسری نماز اس لیے پڑھی کہ چونکہ ابراہیم کہہ گئے تھے کہ رب ہے، اس لیے سورج پلٹا کے نماز پڑھی کہ جو سجدہ کرے وہ بندہ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ تو پہلی نماز پڑھی امامت بچانے کے لیے، دوسری نماز پڑھی توحید بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب آیا آپ کے جملے کی طرف، بات مکمل ہو گئی۔ اور اس شان سے میرے علی نے سورج کو پلٹایا کہ بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا، بایاں ہاتھ زمین پہ، اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے سورج اٹھایا۔ یا علی یا تو دونوں ہاتھ سے اشارہ کرتے، دونوں ہاتھ سے سورج پلٹاتے، یا ہاتھوں کا استعمال نہ کرتے، آپ تو صاحب العمل ہیں، پلکیں بھی ہلا دیتے، سورج پلٹ رہا تھا۔ ہاں، جب چاند دروازے پہ اتر سکتا ہے تو سورج کو پلٹانا کون سا پرابلم ہے نا؟ ایک پرابلم تو اس کے لیے ہونا کہ جو سورج کے بعد خلق ہوا ہو، جو چاند کے بعد خلق ہوا ہو، جو زمین کے بعد خلق ہوا ہو، جو سورج چاند ستارے سے پہلے پیدا ہو۔ سورج بن رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا، چاند بن رہا تھا، علی دیکھ رہا تھا، تمہاری کائنات بن رہی تھی علی۔ ہاں، گھبرانا مت، میرے پاس اس کی سپورٹ میں بھی آیا تھا، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ، وقت ہاں ابھی میں ڈوز دے رہا ہوں سائنس والوں کو، بس یہ آخری جملہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بائیں ہاتھ زمین پہ رکھا اور دائیں ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا، تو یعنی دونوں ہاتھ استعمال کر لیتے، یہ ہاتھ استعمال کر پلکوں سے پلٹا۔ یہ سبب کیا ہے کہ بائیں ہاتھ زمین پہ دائیں ہاتھ سے پلٹایا۔ اب آپ کو گیا جملہ ہے نا، کلن فی فلک یسبحون، سورہ یاسین کا جملہ پڑھ رہا ہوں آیت کا، کلن فی فلک یسبحون، سارے سیارے اپنے اپنے میدان میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ سورج والی آیت پڑھ چکا، پوری رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، تجری ہے نا؟ تو نظام شمسی میں سارے سیارے پوری رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زمین بھی گھوم رہی ہے، طیبہ ہے نا؟ اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہائی وے پر 150 گاڑیاں تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہیں اور سب سے آگے والی پہلی گاڑی کو پورا بریک لگ جائے تو پیچھے آنے والی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہے نہیں، ہے نا؟ تو نظام شمسی میں سیارے پوری رفتار کے ساتھ جا رہے تھے، بائیں ہاتھ سے زمین کو روکا، دائیں ہاتھ سے سورج پلٹایا کہ کہیں کائنات میں تصادم نہ ہو جائے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو کائنات کی تخلیق کا گواہ ہو۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ بھائی ایسا ہو تو ولی اللہ کہلائے، ایسا ہو تو ولی اللہ کہلائے۔ گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، اور جب ضربت لگی ہے نا میرے علی کو تو جبریل نے یہی آواز دی کہ ولایت کے منارے گر گئے، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، فاطمہ زہرا کا شوہر قتل کر دیا گیا، حسنین کا بابا شہید کر دیا گیا۔ بس آ گئی نا بات،
بات وہاں تک آ گئی جہاں تک مجھے لے کے آنا تھا. دیکھو یہ جو 40 ہجری کا رمضان تھا نا، 40 ہجری کا رمضان، جس رمضان میں علی کی شہادت ہوئی، مخاطب لکھتے ہیں کہ 40 ہجری کے رمضان جب شروع ہوا تو آغاز رمضان سے ہی علی نے خطبے میں یہ کہنا شروع کیا کہ یہی وہ رمضان ہے جس میں علی کی داڑھی علی کے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی. یہی وہ رمضان ہے. بار بار خطبے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہی وہ رمضان ہے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ علی سے آگے بڑھ کر کچھ پوچھتا. 18 رمضان کا دن گزرا، علی افطار پر بیٹھے. اس دن علی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر پہ تھے. جب علی افطار پہ بیٹھے تو بی بی ام کلثوم نے افطار لگایا، دودھ کا پیالہ رکھا، ایک مرتبان میں نمک رکھا اور ایک روٹی رکھی. علی نے افطار دیکھی، پھر شہزادی کا صورت دیکھی اور کہنے لگا بیٹی تجھے تو معلوم ہے نا کہ علی نے پوری زندگی میں ایک وقت میں 1 سالن سے زیادہ استعمال نہیں کیا، تو بیٹی 1 سالن کو اٹھا دے. شہزادی آگے بڑھی، دودھ کے پیالے کو چھوڑ کر نمک کا مرتبان اٹھانا چاہا. علی نے کہا کہ بیٹی نمک کو چھوڑ دے، اس دودھ کو اٹھا لے، اسی کے نمک میرے بھائی رسول اللہ کو بڑا محبوب تھا، بہت پسند تھا. علی نے اختیار کی، حجرے میں آئے، عبادتوں میں مشغول ہوئے، عبادتیں کی. کچھ دیر کے بعد حجرے سے باہر آئے اور آنگن میں کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہنے لگا ہاں یہی وہ رات ہے، ہاں یہی وہ رات ہے. یہ کہہ کر واپس حجرے میں آئے، سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ دخان کی تلاوت کی، سورہ رحمان کی تلاوت کی اور سوروں کی تلاوت کی. ہے نا، وقت گزرتا جا رہا ہے. پھر حجرے سے نکل کر آنگن میں آئے، علی نے ستاروں کو دیکھا اور کہا ای واللہ ہاں یہی وہ رات ہے. پھر پلٹ کے حجرے میں چلے گئے. جب 3 یا 4 مرتبہ ایسا ہوا تو علی کی بیٹی آگے بڑھی اور کہنے کہ بابا آج کے جیسا مسترب تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا. تو بابا بات کیا ہے؟ تو علی آنگن میں رک گئے اور رک کے کہنے لگے بیٹی تجھے تو معلوم ہے نا کہ تیرا بابا فاتح خیبر ہے، فاتح بدر ہے، فاتح احد ہے، فاتح حنین ہے، کس جنگ کا فاتح نہیں ہے. تاکہ ہاں بابا مجھے معلوم ہے. کہا لیکن بیٹی آج تیرا بابا اس کی بارگاہ میں جانے والا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. یہ کہہ کر علی حجرے میں آئے، عبادتوں میں مشغول ہوئے. آدھی رات کے قریب علی کے کانوں میں زنجیروں کی آواز بلند ہوئی، زنجیروں کی جھنکار. علی اٹھ کر باہر آئے، خود دروازہ کھولا، دیکھا علی کا صحابی حذیفہ 40 جوانوں کے ساتھ ننگی تلواریں لیے علی کے گھر کو گھیرے کر آئے. علی نے پوچھا حذیفہ آدھی رات کا وقت تو یہاں کیا کر رہا ہے 40 جوانوں کے ساتھ؟ تو حذیفہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، رونا شروع کیا. علی نے کہا محلن محلن یا حذیفہ صبر کرو، بتلاؤ کہ آخر بات کیا ہے. کہا کہ مولا پہلی رمضان سے یہ سن رہے ہیں آپ کو کہتے ہوئے کہ اسی رمضان میں آپ کی داڑھی آپ کے سر سے خون کے خطاب ہو جائے. تو مولا توف ہو ہماری زندگیوں پر کہ ہماری زندگی میں آپ کو کچھ ہو جائے اور ہم زندہ کریں. تو مولا ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس پورے رمضان آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے حذیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ حذیفہ کانپنے لگا. کہا کہ آپ امام وقت ہیں، آپ اولی الامر ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے باری ہیں. کہنے لگے حذیفہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ واپس پلٹو. حذیفہ کہتا ہے کہ مولا کا حکم تھا میں وہاں سے واپس پلٹا، لیکن جب میں پلٹ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہی وہ رات نہ ہو جس رات میں میرے مولا کو کچھ ہو جائے. تو میں واپس تو جا رہا تھا لیکن پلٹ کے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کرتا جاتا تھا. یہاں تک کہ گلی کا موڑ آیا، حذیفہ اپنے گھر کے دروازے میں پہنچا، دستک دی، زوجہ نے دروازہ کھولا. جیسے ہی زوجہ کی نگاہ حذیفہ پر پڑی گھبرا کر کہنے لگی حذیفہ تو مولا کو اکیلا چھوڑا ہے؟ کہا کہ نہیں بیوی نہیں، میرے مولا نے مجھے حکم دیا کہ واپس جا. کہا لیکن حذیفہ اگر آج ہی کی شب میں
ہمارے مولا کو کچھ ہو گیا تو ہم قیامت کے روز شہزادی فاطمہ کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ بس دو چار جملے کی طرف ہے نا. اور اب ادھر وقت آہستہ آہستہ گزرنا شروع ہوا. نماز صبح سے پہلے ہے نا علی نے امامہ رکھا، سر پہ آبا ڈالی اور چلے مسجد کے لیے. جب علی گھر سے نکل رہے تھے تو زنجیر در الجھا. بے اختیار علی کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہی وہ وقت تھا کہ مرغابیاں دوڑی اور چیختی ہوئی آئیں اور علی کے ابا کو اپنے منکار میں تھام دیا. چونچ سے علی کے ابا کو پکڑ کر مرغابیاں چیخنے لگی. علی رک گئے، رک کے مرغابیوں کو دیکھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، حسن موجود ہے، حسین موجود ہے. کہنے لگے کہ ابھی تو یہ مرغابیاں چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد زینب چیخے گی، ام کلثوم چیخے گی. ادرکم اللہ. مڑے حسن کی طرف کہا بیٹا حسن، اگر ان جانوروں کے کھانے اور پینے کا بندوبست کر سکتے ہو تو انہیں رکھنا، اور اگر کھانے پینے کا بندوبست نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا. 40 ہجری کا رمضان ہے. علی کو کتنی فکر ہے کہ کہیں جانور بھوکا نہ رہ جائے، کہیں جانور پیاسا نہ رہ جائے. اور وہ 60 ہجری کا کوپہ ہے کہ علی کی پوتی سکینہ ہے، رخساروں پہ تباجے ہیں اور علاتش علاتش کی آوازیں ہیں. ہائے پیاس کی آوازیں ہیں. بس تو تم لوگ کی زحمت ہے نا. علی نکلے، وصیت کی نصیحت کی، گھر سے باہر نکلے. چند قدم چلے کہ علی کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا کہ حسن حسین ساتھ آ رہے ہیں. رک گئے اور کہنے لگے بیٹا حسن بیٹا حسین تم دونوں گھر پہ ٹھہرو. امام کا حکم تھا، باپ کا حکم تھا. حسن حسین رک گئے. علی آئے مسجد میں، نماز صبح کے قریب ہے نا. علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا، اوندا سو رہا تھا مسجد میں، اٹھا کے کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جا. پھر گلدستہ اذان پہ آئے. علی نے خود اذان دی صبح کی اور اب علی نے نماز شروع کی. اور مقتل لکھتا ہے کہ دوسری رکعت کے پہلے سجدے سے اٹھتا ہوا علی کا سر تھا اور ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی. تلوار کی شدت سے میرے علی کا سر پھر سجدے میں گیا. اور ادھر تلوار کا پردہ تھا کہ ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا، فاطمہ زہرا کا شوہر مارا گیا، حسنین کا بابا مارا گیا. مقتل لکھتا ہے کہ یہ آواز سن کر گھروں سے مرد نکلے، عورتیں نکلی، بچے نکلے، بغیر نالین کے نکلے اور دوڑے مسجد کی طرف ہے نا. لیکن کوئی روایت نہیں لکھتی کہ علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آئی ہو. کوئی روایت نہیں لکھتی کہ علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آئی ہو. لیکن جب کربلا میں آواز آئی اعلیٰ قد قتل الحسین بے کربلا، تو زینب خیمے سے باہر آئی اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ علی کی بیٹی کو راستہ دو، علی کی بیٹی کو راستہ دو. بس آخری جملہ، تقریر تمام ہو گئی. آخری جملہ شب 21 آئی، 21ویں کی شب آئی. علی کے بچے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، علی کو گھیرے بیٹھے ہے نا. علی نے نصیحتیں کی، وصیتیں کی ہے نا. اور اس کے بعد حسن کو قریب بلایا اور حسن کے ہاتھ میں ایک ایک کا ہاتھ دے دیا، یہ کہہ کر کہ آج سے تمہارا سرپرست حسن، آج سے تمہارا سرپرست حسن ہے. جب سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے تو علی نے آنکھیں بند کی. ہلکی سی غنودگی تھی کہ ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز. اب جو علی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا عباس کی ماں ام البنین دیوار سے ٹیک لگائے سسکیاں لے کے روئے. علی نے آنکھیں کھولی، کہا ام البنین تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا کہ میرا عباس اس قابل نہیں تھا. کہا کہ حسین کو بلاؤ. حسین آئے.
آنکھوں کے اشارے سے بیٹی زینب کو قریب بلایا. آخری جملے. شہزادی زینب آئی, باپ کے سرانے بیٹھ گئی. ایک مرتبہ علی نے اپنا زخمی سر زینب کے کندھے سے لگایا اور کچھ دیر تک باپ اور بیٹی میں باتیں ہوتی رہیں. نہیں معلوم کہ کیا باتیں ہوئی, لیکن رات اس دن کھلا جب بریلہ سے یزید کے محل کے آخری دروازے میں پہنچا تو زینب یا علی کہہ کے بیٹھ گئی. سجاد آئے, کب اپنی کیا ہوا, کہا بیٹا سجاد, بیٹا سجاد. 21ویں رمضان کی شب میں بابا علی نے زخمی سر کندھے سے لگا